اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، چہرہ شناسی یعنی چہرے کو پڑھ لینا۔ چہرہ شناسی کے ساتھ دوسری ایک اور چیز جڑی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ اگلے کا دل بھی پڑھ لینا، دل میں بندہ کیا سوچ رہا ہے، کیوں کہ چہرے پر وہی تاثرات ہوتے ہیں جو انسان کے دل میں ہوتے ہیں۔ ناظرین، میں بعض دفعہ ذاتی طور پر بتا رہا ہوں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت نے نہ بھی یہ بتایا ہوتا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو تمام لوگ جو کہ دنیا کا علم تھوڑا بھی رکھنے والے ہیں وہ یہ جان کر خود ہی بتا دیتے کہ واقعی اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے اور واقعی انسان جیسی اور کوئی مخلوق دوسری نہیں ہے۔ ناظرین، وجہ جانیے، انسان کے دل میں دماغ میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ اس کے چہرے پر بھی عیاں ہو جاتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ کتنے جانوروں کو آپ جانتے ہیں یا آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا کہ جن کا چہرہ دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ فار ایگزامپل، جنگل کا بادشاہ شیر، کیا آپ شیر کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ اس کے چہرے کو دیکھ کے کہ وہ خوش ہے؟ البتہ غصہ آپ سب کا دیکھ سکتے ہیں۔ جانوروں کا جو غصہ ہے وہ ان کی جسمانی حرکات، چہرے سے نہیں، اکثر اوقات جسمانی حرکات سے دیکھ کے آپ دکھا سکتے ہیں کہ اب یہ غصے میں ہے یا حملہ کرنے والا ہے۔ فار ایگزامپل، کچھ جانور ایسے ہیں جو اپنی دم کو ایسے ٹائٹ کر لیتے ہیں اور پھر وہ ہلاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں۔ لیکن ناظرین، جو انسان سے قریب ترین جانور جس کو بندر کہتے ہیں یا بندر کی جو جتنی فیملی ہیں ان میں بھی آپ اس طریقے سے اتنی زیادہ چہرے نہیں پڑھ سکتے کہ کوئی آپ کہہ سکے کہ وہ اندر سے کیا سوچ رہا ہے۔ لیکن ناظرین، انسان کو دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اس وقت خوش ہے، یہ غمناک ہے، یہ پریشان ہے، یہ سوچ رہا ہے، یا اس کو کوئی اندر کی پریشانی ہے، یا یہ اس وقت آپ سے ناراض ہے یا راضی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے انسان میں رکھی ہوئی ہیں اور انسان کی ایک ایک چیز، چہرے کا ایک ایک بال، ایک ایک جگہ آپ کا اندر اور حال بتاتی ہے۔ ناظرین، بڑے وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو کہ چہرہ پڑھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس بندے کے دل میں کیا چل رہا ہے، یا حتیٰ کہ اس بندے کا کیریکٹر بھی کیسا ہے۔ کیریکٹر سے مراد ہے کہ انسان کی شخصیت کیسی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کسی کی تصویر دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بندہ دھوکے باز ہے، فراڈیا ہے، نیک ہے، صاف گو ہے، سچ بولنے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے، یہ علم والا ہے، بے علم ہے، یا اس کے اندر کون کون سی کوالٹیز پائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ یہ انسان گناہ گار ہے یا نہیں، حتیٰ کہ یہ انسان اپنے کام میں پروفیشنل ہے یا سست ہے یا چست ہے یا لائق ہے یا نالائق ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کسی انسان کی تصویر دیکھ کر اس کے چہرے کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ ناظرین، بیسیکلی یہ علم جاپانیوں نے بہت اس پہ کام کیا اور بہت ہی زیادہ اس کو جانا، چائنیز نے بھی اس پہ بہت کام کیا، لیکن یہ علم تو ہے، پڑھ کے پتہ چل جاتا ہے عموماً طور پہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی یہ رائے ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا تحفہ ہوتا ہے کسی انسان کے لیے کہ اگر وہ اس کے اندر یہ کوالٹیز خود سے آ جائے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر سب لوگ کہہ دیتے تھے، یہودی بھی، نصرانی بھی، مشرک بھی، ہر قسم کے جو بھی تعلق رکھنے والے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ چہرہ جھوٹ بولنے والے کا نہیں ہے۔ کیا وجہ تھی ناظرین؟ یہ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد، پھر یہ وہ، لیکن وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ چہرہ جھوٹ بولنے والے کا نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے چہرے، حضرت ابو بکر صدیق، یہ سارے چہرے، اور آج کل بھی یقین کریں کہ اندازہ کریں کہ آپ چہرے کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں۔ مجھ سے بہت سارے لوگ، آپ میرے چینل کے دیکھنے والے تو یہ جانتے ہی ہیں کہ مجھے تصویریں بھجواتے ہیں لوگ کہ ہم یہاں رشتہ کر رہے ہیں، تو بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟
اور الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللہ رب العزت کا احسان کہ آج تک میں نے ایک بھی بتایا ہوا چہرہ غلط ثابت نہیں ہوا، الحمدللہ۔ وجہ کیا ہے کہ ناظرین دنیا کو پڑھا ہے ہم نے، دنیا کو ہم جانتے ہیں۔ میں بہت سارے یوٹیوبرز کو دیکھتا ہوں جو آ کے بڑی بڑی باتیں سناتے ہیں، اور یقین کریں کہ اللہ رب العزت گواہ ہے، جب وہ رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے یا کوئی دین کی بات بتا رہے ہوتے ہیں، تو یقین کریں ناظرین کہ ان کے چہرے کو دیکھ کے میں جان رہا ہوتا ہوں یہ کہاں سے بول رہے ہیں، یہ کدھر سے بول رہے ہیں، ان کے اندر کیا ہے، اور یہ کس طریقے سے عوام کو جو ہے وہ کیا بتا رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین پتہ کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ جو بندہ اپنی بات کرتے کرتے ایک طنزیہ مسکراہٹ سے ہنسے نا اپنی بات کو بتاتے کہ میں یہ آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں لیکن یہ وہ وغیرہ، ناظرین اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تکبرانہ طور پر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو کس طریقے سے بیوقوف بنا رہا ہوں، اور آپ بیوقوف بنتے جا رہے ہیں۔ بڑی عجیب ناظرین حرکات ہوتی ہیں۔ پاکستان آج تک فلموں میں اس لیے ناکام رہا تھا کہ پاکستان کے کام کرنے والے جو اداکار ہوتے تھے ان کے چہرے نہیں بولتے تھے، ان کے جو ہے وہ اداکاری کرتے ہوئے پتہ چلتا تھا کہ یہ اداکاری کر رہے ہیں، جس سچویشن سے گزر رہے ہیں وہ سچویشن ان کے چہروں پہ نہیں عیاں ہو رہی ہے، تو اس لیے ان کا پتہ چل جاتا تھا تو ان کے ناکام رہتے تھے۔ تو ناظرین اس چیز پہ سب سے زیادہ انگریزوں نے کام کیا کہ نہیں، ریالٹی آنی چاہیے چہرے کے اوپر، آپ اپنے آپ کو اس ماحول میں لے کے چلے جائیے۔ ایک خاتون ہے، اس کو جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے اور وہ دکھ میں ہے، کرب میں ہے، اب وہ بولے بھی کیا، یہ بھی کیا، اس کا چہرہ بولنا چاہیے کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے، جو کہ عموماً حقیقی زندگی میں۔ ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو یہ فن عطا فرما دے یہ والا، تو ناظرین آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے آخر پہ میں آپ کو ایک آیت بتاؤں گا، یہ آیت آپ نے اپنے دل کے اندر پڑھنی ہے اور آپ نے چہرے کو غور سے دیکھنا ہے، اگلے کو غور سے دیکھنا ہے۔ ناظرین میری یہ بڑی عجیب عادت ہے، میں جب لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہوں نا تو میں ان کی آواز سے زیادہ ان کے چہروں کو دیکھتا ہوں، کیونکہ آواز وہ ہوتی ہے جو وہ سوچ سمجھ کے نکال رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، لیکن چہرہ ان کا وہ بتاتا ہے جو ان کے دل میں ہوتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ کتنا ہمیں تنگ کریں گے، کتنا ہمیں جو ہے یہ پریشان کر سکتے ہیں۔ ناظرین ایک اور چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ چہرے شناسی کا آپ کو ایک اور فائدہ ہوتا ہے کہ انسان جھوٹ پکڑ لیتا ہے کہ کون بندہ جھوٹ بول رہا ہے، سیدھا سیدھا جب وہ آگے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اب آپ کو یہ بنا رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ آپ کو دھوکہ دے گا۔ ناظرین بہت بڑا ٹاپک ہے، اس میں نے ابھی بات کرنی ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک آیت دکھا رہا ہوں، سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ہے یہ، آپ یہ دیکھیے، آپ اگر یہ صبح شام 10 بار پڑھیں گے تو یقین کیجئے کہ میرا دعویٰ نہیں ہے، مجھے اپنے رب پہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے اندر یہ چیزیں پیدا کر دے گا، ایسی آپ کی آنکھ کی میں ایسی اللہ رب العزت روشنی پیدا کر دے گا کہ آپ کسی بھی چہرے کو دیکھ کے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بندہ کہاں سے بول رہا ہے اور یہ بندہ خود کیسا ہے۔ میں ایک بڑی ڈیٹیل سے ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کہ کیسا ناک ہو، کیسے ہونٹ ہوں، کیسے گال ہوں، کیسا ماتھا ہو، کیسی آنکھیں ہوں تو وہ بندہ کیسا ہوتا ہے، ایک سٹڈی کی بیس پہ ہے وہ بھی ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔